ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور تمام اولیاء کرام سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ان اللہ کے تمام محبوبین کا دامن ہے، اور ہماری عقیدتیں ان تمام پیاروں کے ساتھ میں وابستہ ہیں۔ لیکن مسلمان کہلانے والی کچھ ایسی بھی جماعتیں ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی یا تو اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یا پھر صحابہ کرام کا بغض رکھتے ہیں، یا پھر اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی گمراہ بد دین یا بے دین ہیں وہ سب اہل سنت و جماعت سے جدا ہیں، اور اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر وہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اولیاء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ والے سب کی عقیدت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ رجب المرجب، اس میں ہم اہل بیت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق اور دیگر بزرگان دین کی یاد بھی مناتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز یا سیدنا اویس کرنی اور دیگر ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے نام کے بھی عرس کی تقریبیں ہم لوگ سجاتے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عرس کی تاریخ اسی مہینے کی 22 تاریخ ہے، ان کی بھی ہم یاد مناتے ہیں۔ لیکن آج کل پہلے تو شیعہ میں جو تفضیلی یا تبرعی جو رافضی تھے وہی ان صحابہ کرام کے خلاف بھوکا کرتے تھے، لیکن آج کل سنیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے حوالے سے یا تو اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں یا اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں جو سراسر اہل سنت و جماعت کے موقف کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں صحابی جو بھی ہو سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، خرچ کیے، برابر نہیں ہے۔ کن کے؟ رب نے آگے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا،
آگے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد میں جنہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا ان سے ان کا درجہ بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ نے دو حصوں میں بانٹا، کچھ فتح مکہ سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور کچھ فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ دو حصوں میں بانٹ کے رب نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو رب نے جب خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے درجے کے اندر بلند ہیں، لیکن چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والے ہوں، اللہ نے فرمایا سب کے سب جنتی ہیں۔ تو جس طرح فتح مکہ سے پہلے دیگر ہمارے صحابہ کرام جو اسلام کی خدمات انجام دی، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا، وہ جنتی ہیں، اسی طرح فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام بھی جنتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ اور ایک روایت میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمرۃ القضاء کے اندر میں ایمان لا چکا تھا لیکن فتح مکہ کے دن اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کیونکہ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ وہ مسلمان جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم نشینی اختیار کرے یا آپ کی زیارت کرے، اگرچہ ایک ہی بار زیارت کرے، ایک ہی لمحے کے لیے زیارت کرے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ تو اور صحابی کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد یا آدھا مد خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا سب جنتی ہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا صحابی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی حضرت امیر معاویہ جیسے ایک بڑے عظیم رتبے والے صحابی کی شان کے اندر زبان تان دراز کرتا ہے تو حضرت علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ پہ تان کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو روک کر کے رکھو، جس نے میرے صحابی سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے میرے صحابی سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے اس نے میرے صحابی سے بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اس کی پکڑ کرے گا۔ بتاؤ کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، میرے صحابی کو برا کہا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اور اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا اور نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ اتنی سخت وعید کو سننے کے باوجود بھی اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر زبان تان دراز کرے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آپ دیکھیں، ان کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ مذاق کر دیا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 20 کوڑے لگوائے کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ صحابی رسول کے بارے میں تو اپنی زبان کو کھولے۔ اور ایک بات اور یاد رکھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو زبان کھولتے ہیں
خاص طور سے یہ یہودیوں کی پلاننگ کے تحت جو شیعہ فرقہ وجود میں آیا اور اس شیعوں کے اندر الگ الگ فرقے بنے، اور ان فرقوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صحابہ کرام کی عزتوں پہ حملہ کیا جائے۔ امت کا اعتماد جب صحابہ کرام سے اٹھ جائے گا تو دین کی جتنی باتیں صحابہ کرام سے ہم تک پہنچی ہیں ان ساری باتوں سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو یہ بڑی لمبی پلاننگ ہے، انشاءاللہ میں کسی موقع پر شیعوں کی پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ تو یہ جو شیعہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو زبانیں تان کھولتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اور حضرت علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے خود نے فرما دیا ایاکم وما شجر بین اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوں ان کے بارے میں زبان مت کھولنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی ہمیں خاموش کر دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی تم زبان نہ کھولنا اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب جو ان کی آپس میں اگر جنگ ہوئی تو وہ جنگ ایک خطا اجتہادی کی بنیاد پر ہے، جس خطا کے اندر حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن اگر کسی مجتہد سے خطا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، آپ دیکھیں ایک طرف تو ان صحابہ کرام کے درمیان جنگ کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ وہ دونوں حضرات خود آپس میں کتنی محبت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنگ ہوئی تو حضرت علی نے کیا فرمایا جو ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں اور جو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فیصلہ فرما دیا، جنگ ہوئی ہے ایک خطا کی بنیاد پر، ان سے ایک خطا اجتہادی ہوئی، لیکن جو بھی مارے گئے دونوں طرف کے سب جنت میں جانے والے ہیں۔ تو جنتی لوگوں کے بارے میں زبان کھولنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے ایک آدمی حضرت علی کے لشکر کے ساتھ میں جنگ کر رہا تھا، جب وہ شہید ہو گیا تو کسی نے کہا کہ کتنا اچھا مسلمان تھا لیکن کافر مرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا چپ رہو، پہلے بھی یہ مسلمان تھا اور اب بھی یہ مسلمان ہی ہے۔ یعنی اپنے خلاف جنگ کرنے والے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کشتی لڑوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، اس سے میں کشتی کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا معاویہ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے کشتی کی اور اس عربی کو پچھاڑ دیا۔ جب حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں جنگ ہوئی، جنگ کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث پاک کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رو پڑے اور رو کر کے فرمایا اگر مجھے پہلے یہ پتا چل گیا ہوتا تو میں امیر معاویہ سے کبھی بھی جنگ نہیں کرتا۔ تو ان صحابہ کا آپس میں تو اتنا اچھا تعلق، اور جو ہے ان شیعوں کے وسوسوں میں اور ان کے فریب میں گرفتار ہو کر کے ہم اگر معاذ اللہ اگر ان کی شان میں کوئی بدتمیزی کا یا کوئی بھی ہلکا جملہ ہم بولتے ہیں تو ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، رب نے ان کو جنتی فرما دیا، البتہ یہ ہمارے جہنم میں جانے کا سامان ہو جائے گا۔ لہذا کبھی بھی ان اسلاف کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے کتنا پیار تھا۔ ایک بار کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، حضرت علی سے مسئلہ پوچھو۔ اب وہ کہنے لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ سے جواب سننا زیادہ پسند کرتا ہوں حضرت علی کی بنسبت۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کا اظہار فرمایا اور حضرت علی کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم نے بری بات کہی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم مسئلہ سننا زیادہ پسند نہیں کرتے ہو، یہ بری بات ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی وجہ سے عزت دار فرما دیا ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں؟ اب اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کہتے سنو اے سوال کرنے والے، اگر حضرت عمر جیسے اتنے بڑے جید عالم اور اتنے پائے کے صحابی ان کی بارگاہ
بارگاہ میں بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ کتنی محبت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں تو میری محفل سے اٹھ کر کے چلا جا، حضرت علی سے مسئلہ سننا تو پسند نہیں کرتا تو میرے پاس بیٹھنا بھی میں تیرا پسند نہیں کرتا۔ اور جو بیت المال سے اس کو ہر مہینہ وظیفہ ملتا تھا، حضرت امیر معاویہ نے اس کا وظیفہ بند کروا دیا۔ بتاؤ اتنی محبت حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے۔ اب جو جنگ کا معاملہ ہے وہ ایک خطا اجتہادی کی بنیاد پر ہے، اس کی تفصیلات میں کس اور موقع پہ رکھوں گا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ بہتر ہیں یا حضرت علی بہتر ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کتنا پیارا جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ حضرت علی بہتر ہے، بلکہ کہا کہ حضرت علی کے نشان قدم، حضرت علی کے نقوش یہ آل ابی سفیان سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ ان کے قدموں کے نشان تو میرے پورے خاندان سے بہتر ہیں۔ اتنی عظمتوں کا انہوں نے اظہار کیا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت علی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ آپ جو ہے وہ وجد کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ شان بیان کرتے کرتے آپ نے کہا اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ایک شعر سنائے گا اسے میں 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے دوں گا۔ اب لوگ آگے بڑھے، حضرت علی کی شان بیان کرنے لگے، ایک شعر سناتا آپ 1000 دینار تحفے میں دیتے۔ لوگ حضرت علی کی شان بیان کرنے لگے، اشعار سنانے لگے، سناتے چلے گئے، آپ خزانہ لٹاتے چلے گئے۔ آخر میں عمر بن عاص نے جب حضرت علی کی شان میں ایک بہت پیارا شعر پڑھا، حضرت امیر معاویہ بہت خوش ہوئے اور 7000 سونے کے سکے ایک شعر پڑھنے پر آپ نے اسے تحفے کے اندر عطا فرما دی ہے۔ بتاؤ اتنی محبت جن کے دل کے اندر ہو، اور یہ جنگ کے بعد کا واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ نہیں، جنگ کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو جب حضرت علی کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ کے دل میں اتنی محبت ہے، اور معاذ اللہ آج ان کی جنگ یا اس حوالے سے کوئی نام لے کر انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے تو یہ کتنی بڑی کم بختی کی بات ہے۔ عزیزان مکرم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک بار پوچھ لیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ اتنے پائے کے صحابی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ اتنے پائے کے تابعی ہیں جن کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ صحابی نہیں ہیں، لیکن جب سائل نے سوال کیا تو اتنے پائے کے بزرگ کا جب ذکر کیا اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے مقابلے میں تم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو رکھتے ہو؟ فرمایا حضرت عمر ابن عبدالعزیز بلا شبہ پرہیزگار ہے، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں مل کر کے جو کافروں سے جہاد کیا، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اڑی اور وہ گھوڑے کے ناک میں پہنچی، اس دھول کے برابر بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنا رتبہ ایک صحابی کا ہوا کرتا ہے، تم صحابی کے مقابلے میں کسی اور کو پیش کرتے ہو۔ یہ تھا ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ جب خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرے کا چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حرورہ کے اندر ان کے چیلنج کو قبول فرمایا، اور مناظر کی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا کہ عبداللہ ابن عباس تم جاؤ اور جا کر کے ان شیعوں سے مناظرہ کرو۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن عباس مناظرے کے لیے نکلے تو آپ کے غلام نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، بتاؤ اتنے بڑے پائے کے بزرگ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے علم پر بھروسہ کر رہے ہیں اور مناظر کی حیثیت سے انہیں شیعوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، اتنے جید عالم، اتنے بڑے قرآن کے عالم اور اتنے بڑے امت کے عالم، جب حضرت عبداللہ ابن عباس مناظرے کے لیے گئے تو آپ کے غلام نے کہہ دیا کہ اے عبداللہ ابن عباس میرے آقا،
حضرت امیر معاویہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی آپ جلال میں آئے اور فرمایا چپ رہو، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ اگر ایک رکعت پڑھتے ہیں تب بھی تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. وہ صحابی رسول ہے اور صحابی کی بہرحال عزت کی جائے گی. اور صحابی اگر کسی مسئلے پہ عمل کر رہا ہے تو اس کی نظر کے اندر کوئی حدیث ہوگی اور اسی حدیث کے پیش نظر وہ اس مسئلے کے اوپر عمل کر رہا ہوگا. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مقام و رتبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو واضح فرما رہے ہیں. اور آج کل جنہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، اردو کی 2 کتاب جنہوں نے نئی ڈھنگ سے پڑھی ہے، وہ ایک اتنے بڑے عظیم صحابی کے بارے میں زبانیں تان کھولتے ہیں. کیا انہیں شرم نہیں آتی؟ اور افسوس ہوتا ہے ان سنی کہلانے والے لوگوں پر جو خود سنی بھی کہلاتے ہیں اور اتنے پائے کے صحابی کے خلاف جو ہے وہ زبان کھولتے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ تو معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ تو معاویہ کو عذاب سے بچا. اور میرے آقا نے فرمایا تھا، اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی رہے. بتاؤ، جن کے ذریعے ہدایت ملنے کی دعا میرے آقا نے فرمائی ہو، معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ جہنمی کہنا یا ان کے ایمان پر شک کرنا یا ان کے صحابی ہونے کے بارے میں شک کرنا، یہ کتنی بڑی بدبختی کی دلیل ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایسا رشتہ ہے میرے آقا علیہ السلام سے کہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ یہ ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اور میرے سسرال کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کر کے رکھو، یہ مفہوم حدیث ہے. یعنی میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو برا بھلا مت کہو. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ارشاد فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. اور حضرت امیر معاویہ کا رتبہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو خود اہل بیت سے سنیں. اہل بیت نے خود اپنی زبانوں سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. اگر حضرت امیر معاویہ اس چیز کے لائق نہ ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے. جبکہ حضرت امام حسن کے ساتھ میں ہزاروں کا لشکر تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی سلطنت، اپنی خلافت کو پسند نہ کر کے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنا پسند کیا اور آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور امام حسن جب حضرت امیر معاویہ کے دربار میں جاتے تھے تو حضرت امیر معاویہ بڑا آپ کا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے. ایک بار جب تشریف لائے تو کہا، آج میں آپ کو اتنا بڑا نذرانہ دوں گا کہ آج سے پہلے نہ میں نے کسی کو دیا ہے اور نہ آج کے بعد اتنا بڑا نذرانہ میں کسی کو دوں گا. اس کے بعد میں 4 لاکھ کا عطیہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش فرمایا. جو اہل بیت حضرت امیر معاویہ سے ہدایہ قبول کرتے ہوں، محبت کا اظہار کرتے ہوں، ہدیہ محبت ہی کی بنیاد ہوا کرتا ہے، ان کے بارے میں زبان کھولنا. اور حضرت امیر معاویہ بہت بڑے عالم تھے، بے شمار حدیثیں آپ سے مروی ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو لکھنے کی ڈیوٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آپ کاتب وحی بھی ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے. اتنے بڑے عاشق رسول تھے، جب انتقال کا وقت آیا جو فرمایا کہ کاش میں ان حکومت کے جھگڑوں میں نہ پڑتا، میں قریش کا ایک عام آدمی ہوتا اور ذی طوا کے ایک گاؤں میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار دیتا. فرمایا میرے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی لنگی مبارک ہے، چادر مبارک ہے، جبہ مبارک ہے، ناخن مبارک ہے، منہ مبارک ہے. جب میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جبہ مبارک مجھے کفن میں پہنا دینا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی چادر مبارک کے اندر مجھے جو ہے وہ لپیٹ دینا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی لنگی مبارک کو اوپر سے باندھ دینا اور میرے سجدے کی جگہوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اور آپ کے ناخن مبارک کو رکھ دینا اور پھر مجھے قبر میں خدا کے حوالے کر دینا. یہ اتنے بڑے عشق کا اظہار ہے. دنیا سے جا رہے ہیں تو کوئی اور تمنا نہیں، یہی تمنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے تبرکات کو میں اپنی قبر میں ساتھ میں لے کر کے جاؤں. بتاؤ، ایسے عاشق رسول، ایسے امت کے جید عالم، ایسے بڑے صحابی رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریبی رشتہ دار اور میرے آقا علیہ السلام نے جن کو اتنی دعاؤں سے نوازا ہے، اہل بیت نے جن کی تعریفات
فرمائی ہے، امام حسن نے جن کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور جن کی فضیلتوں کو ہمارے اسلاف نے بیان کیا، ان کی شان کے اندر اگر کوئی زبان تان دراز کرے تو حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیصلہ فرما دیا، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ تو اس مہینے میں ہم اہل بیت بزرگان دین کو یاد کریں، وہیں پر دیگر صحابہ کو بھی یاد کریں، اور 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اپنی نیازوں کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوبین کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔